فرمائے۔ بنی اسرائیل میں ایک قصاب تھا، اس کو اپنے پڑوسی کی لونڈی سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا۔ اب وہ دیکھتا تھا کہ یہ لونڈی کس ٹائم کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، اور کس ٹائم یہ مجھے اکیلی ملے گی تو میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا، اس سے بولوں گا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کے مالک نے اس کو دوسرے گاؤں میں بھیج دیا۔ جب وہ لونڈی دوسرے گاؤں جا رہی تھی تو راستے میں جنگل تھا۔ جب بیچ جنگل میں وہ لونڈی پہنچی تو یہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب یہ بھی بیچ جنگل میں پہنچا تو اس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، اور آج اگر نہ اس سے بات کر پائے تو پھر کبھی نہیں بات کر پائیں گے۔ بیچوں بیچ جنگل میں آگے سے جا کے اس نے گھیر لیا لڑکی کو اور کہنے لگا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے پیچھے ہر وقت پڑا رہتا ہوں کہ کب تم اکیلی ملو، کب میں تم سے بات کروں۔ آج تم اکیلی اس جنگل میں ہو، ہمارے اور تمہارے علاوہ اس جنگل میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ جب اس کو معلوم چلا کہ یہ لڑکی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے تو اب اس کا ارادہ بدل گیا۔ اس کا ارادہ بدلا، اس نے کہا جنگل ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اب ہم لوگ یہاں پر بدفعلی کریں گے، ہم تمہارے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی نے جب اس کا یہ ارادہ دیکھا کہ یہ اس کا ارادہ غلط ہے تو لڑکی نے کہا یہاں پر حقیقت بات ہے کہ کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا ہمارا رب بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ کیا تم اس رب سے نہیں ڈرتے؟ اگر اس رب سے نہیں ڈرتے تو میرے ساتھ تم بدفعلی کر سکتے ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا، اس قصاب نے کہا کہ جس رب سے تو ڈرتی ہے میں بھی تو اسی کا بندہ ہوں، جا میں نے اس رب کے لیے تجھے چھوڑ دیا۔ لڑکی اپنے راستے چلی گئی۔ اب یہ بھی اپنے راستے چلنے لگا۔ اب کچھ دور چلا تو اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ جب اس کو پیاس لگی تو وہاں پر تو کوئی پانی نہیں تھا، وہاں پر تو کوئی جھیل جھرنے نہیں تھے، کوئی نل نہیں تھا۔ اب اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ اس زمانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قاصد ادھر سے گزرا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک انسان، ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے تو اس نے پوچھا کہ کیسے بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا ہمیں پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے اور یہاں کہیں پانی نہیں مل رہا۔ تو اس قاصد نے کہا کہ ہمیں بھی پیاس لگ رہی ہے، چلو ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہم پر اپنے رحمت کے بادل نازل فرمائے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جو اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ تو اس قاصد نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ہم دعا کریں گے، تم آمین کہنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، یہ آمین کہنے لگا۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے کالے بادل ان کے اوپر چھا گئے، بارش ہوئی، یہ سیراب ہو کر نکل گئے۔ جب اپنے اپنے راستے پر یہ لوگ چلے تو وہ نوجوان، وہ قصاب اپنے راستے پر چلا اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد اپنے راستے پر چلا۔ تو وہ جو کالے کالے بادل چھائے تھے، بادل اس قصاب کے اوپر سایہ بن کر چلنے لگے۔ تو قاصد نے بلایا، کہا میاں یہ بات بتاؤ، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہماری کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے، تم نے دعا نہیں کی، دعا ہم نے کی، بادل آئے اور اب یہ بادلوں کا سایہ تم پر ہے۔ تو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ میرے ساتھ ابھی پیش آیا اور میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام، یہ رتبہ ہمیں عطا فرمایا، یہ منصب ہمیں عطا فرمایا کہ ہمارے ساتھ یہ بادل چل رہا۔ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی سچے دل سے تائب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے۔ اللہ تو خود بلاتا ہے کہ آ میرے بندے آ، توبہ کر، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کو اپنے سے الگ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے سے الگ کرنے کو سوچا، کہا اے پروردگار ہم ان کو کہاں لے جائیں؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے اور کہا کہ میں آگے آگے چلوں گا اور آپ پیچھے پیچھے چلیں گے، جہاں میں رک جاؤں وہیں پر آپ اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ دیجئے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل و صورت میں اونٹ پر سوار ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک اونٹ پر سوار ہوئے، آگے آگے حضرت جبرائیل، پیچھے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل رہے۔ پھر چلتے چلتے ایک وادی آئی اور پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتار دیا
اور کہا تم لوگ یہیں رہو۔ تو حضرت حاجرہ بار بار پوچھتی کہ آپ اتنی عجیب جگہ، یہ پہاڑ علاقہ ہے، یہاں نہ تو پانی ہے، نہ تو کھانا ہے، نہ تو کوئی پیڑ ہے، یہاں آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے کئی بار پوچھا تو حضرت حاجرہ نے سوچا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہو۔ حضرت حاجرہ نے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سر ہلایا، کہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ جائیے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس چل دیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اونچی پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے تو حضرت حاجرہ بار بار آپ کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ حضرت ابراہیم جا رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کب آئیں گے، اتنی گھڑی اتنی عجیب جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ وہاں پانی ہے، نہ کوئی پیڑ پودا ہے، نہ وہاں کھانا موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے آئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس کچھ کھانا تھا، کچھ مشکیزے میں پانی تھا، تھوڑا پانی خود پیتیں، تھوڑا پانی حضرت اسماعیل کو پلاتیں۔ تھوڑے دن پانی چلا، اس کے بعد ختم ہو گیا، اور وہ شدت کی دھوپ کہ جب پانی ختم ہوا تو پیاس لگی۔ جب پیاس محسوس ہوئی تو حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں نکلیں، کبھی اس پہاڑی پہ جاتیں، کبھی اس پہاڑی پہ جاتیں، کبھی صفا پر جاتیں، کبھی مروہ پر جاتیں۔ آپ اب ذرا سوچئے گا، ذرا دل سے سوچئے گا، ایک بچہ پیاسا تڑپ رہا، اور وہ پہاڑی علاقہ، وہ پہاڑ، اور وہاں پر نہ کوئی انسان نہ کوئی حیوان، صرف کالے کالے پتھر، پہاڑ، ان کے درمیان حضرت حاجرہ کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، لیکن کہیں پانی موجود نہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد حضرت حاجرہ گر جاتی ہیں، سوچتی ہیں کہ میں یہاں مر جاؤں گی، ادھر میرا بیٹا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیروں کو اتنا رگڑتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پیروں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ان کے پیروں سے چشمے نکلنے لگتے ہیں، پانی ابلنے لگتا ہے۔ جب حضرت حاجرہ یہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں زم زم، یعنی ٹھہر جا، تو پانی ٹھہر جاتا ہے۔ پھر ادھر قافلہ آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں، تو قافلے والوں نے سمجھا کہ جب پرندے اڑ رہے ہیں تو شاید کہ یہاں پر پانی ہو، کیونکہ پانی جہاں ہوتا وہاں پرندے اڑتے ہیں۔ تو وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ یہاں رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن پانی میرا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، پانی آپ کا ہے، ہم لوگ یہاں رہیں گے، اور ہمیں آپ اجازت دیجئے ہم اس پانی کو استعمال کریں۔ تو حضرت حاجرہ نے ان کو رہنے کے لیے وہاں پر جگہ دے دی۔ پھر ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ، 1 سال کے بعد کہ جاؤ مل کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور 1 مہینہ سفر کرتے ہیں۔ 1 مہینے کی سفر کے بعد پھر آپ اسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو آپ نے چھوڑا تھا۔ جب حضرت حاجرہ اس پہاڑی کو دیکھتی ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم نے آپ کو چھوڑا تھا، پھر حضرت ابراہیم کو جب دیکھتی ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ میری آنکھوں کے ٹھنڈک آ گئے۔ اتنی مدت کے بعد، اتنے عرصے کے بعد جب حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہوگا تو کتنا اچھا لگا ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے قریب آئے تو حضرت حاجرہ نے کہا آئیے، آپ کا خیر مقدم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اترنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اچھا، اور کوئی اس امتحان میں اگر پڑا ہوتا اور پھر اتنی مدت کے بعد آتا تو آج کل کی جو عورتیں ہوتی ہیں، آج کل کی جو بیویاں ہوتی ہیں، جھنجھوڑ کے رکھ دیتی کہ اتنی مدت کے بعد آئے پھر بھی کہہ رہے اترنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا بچہ، اپنے بچے کو لیتے ہیں، حضرت اسماعیل کو لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، آنسو گرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، کیا جانے کہ کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو گود میں لیتے ہیں۔ پھر حضرت حاجرہ کہتی ہیں
کہ آپ کا سر دھلا دوں، ہاتھ پیر دھلا دوں، یہ پانی ہمارا ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا سر دھلاتی ہیں، ہاتھ پیر دھلاتی ہیں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتی ہیں، پھر جب اونٹ نیچے جاتا ہے پہاڑی سے، پھر آپ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ اب کیا ان کے دل پر گزرتی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اتنی مدت کے بعد آئے، چند منٹ بھی نہیں رکے، تھوڑی دیر رکے، اونٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے پھر واپس چلے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو خواب آنے لگے۔ جب حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کو خواب آنے لگے کہ اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ آپ نے اونٹ قربان کر دیے، کئی اونٹ قربان کر دیے، لیکن پھر وہ مسلسل خواب آتے رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قیمتی چیز قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اسماعیل سے قیمتی چیز میری نگاہوں میں کوئی نہیں ہے، لگ رہا اللہ تعالیٰ کا اشارہ حضرت اسماعیل کی طرف ہے۔ تو آپ نے گھر سے چھری لی، چھری لینے کے بعد پھر آپ اتنی مدت 1 مہینہ کا سفر کر کے 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رہتی تھیں وہاں پر گئے۔ جانے کے بعد بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ یہ میرے باپ ہیں، گلے سے لپٹ کے روئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ بچے کو سیر کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل سے کہا چلو سیر کر کے آتے ہیں، گھوم کر آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا آپ نے اور آپ نکل گئے۔ جہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، حج میں جاتے ہیں تو جہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جب وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو آپ ٹھہر گئے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسماعیل کو قربان کرنا تھا۔ جب آپ ٹھہرے تو بیٹے کی طرف دیکھنے لگے اور بیٹے سے کہنے لگے بیٹا میں تجھے قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھے قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بہت چھوٹا سا 4-5 سال کا بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے بابا تو پھر دیر کس بات کی ہے، دیر کس بات کی ہے، قربان کیجئے۔ لیکن ہاں میری ماں بھی تو ہے، میری ماں کو جب پتہ چلے گا تو وہ بہت اس کو افسوس ہوگا۔ اپنے کرتے کو اتارتے ہیں اور کہتی ہیں میرا کرتا لیجیے اور میری ماں کو دے دینا، میری ماں جب مجھے یاد کر کے روئے گی تو اس کرتے کو دیکھ لے گی تو اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ بابا چلو پھر مجھے قربان کرو، اللہ کی راہ میں جب آپ قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو میں بھی راضی ہوں، میں بھی تیار ہوں۔ کیسا ہوگا وہ بیٹا اور کیسی ہوگی وہ ماں جس نے اپنے بچے کی اتنی اچھی تربیت کری ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی چھری کو نکالتے ہیں تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ بابا آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں محبت پدری جوش مارے اور آپ مجھے قربان نہ کریں، تو بابا آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیتے ہیں، تو چھری چلا دی۔ جب آپ نے چھری چلائی، چھری کی کیا مجال کہ اسماعیل کی گردن کو کاٹ دے، چھری گٹھل ہو گئی۔ پھر حضرت اسماعیل نے چھری چلائی، چھری نہیں چلی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور ایک پتھر پر چھری کو تیز کرنے لگے۔ جب چھری کو تیز کیا اس کے بعد آپ نے چھری چلائی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جبریل جنت سے ایک میڈھا لے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا دو اور میڈھے کو اس کی جگہ لٹال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے میڈھے کو وہاں پر لٹال دیا اور حضرت اسماعیل کو ہٹا لیا۔ تو آپ کی چھری بہت تیز ہو چکی تھی، جب آپ نے چھری چلائی تو گردن کٹ گئی، آپ کو لگا کہ میرا بیٹا قربان ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگے۔ آنکھوں سے جب پٹی تو بیٹا دور کھڑا مسکرا رہا تھا اور میڈھے کی گردن کٹ چکی تھی، میڈھا اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی قربانی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو امتحان لیا تھا یہ اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ تب سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہو گئی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنے نام سے اور ایک امت کے نام سے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ان بیٹیوں کے نام پیغام ہے جو بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، باپ کی عزت کو داغدار کر کے، اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے، اور دوسرے لڑکے کے ساتھ
فرار ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک معاملہ پیش آیا۔ ایک شبنم نام کی لڑکی تھی اور ایک شنکر نام کا لڑکا تھا۔ شبنم کو شنکر سے محبت ہوئی، پیار ہوا، دونوں کی باتیں راتوں رات باتیں ہوتیں۔ ایک بار شبنم کے باپ نے اس کو بات کرتے دیکھ لیا، اس سے کچھ نہیں کہا، اس کی ماں سے کہا کہ اب اس کا رشتہ کر دو۔ تو رشتے کی باتیں چلنے لگیں، تو لڑکی کو جب معلوم چلا شبنم کو کہ ہمارے باپ نے ہمارا رشتہ کہیں کر دیا، تو اس نے ایک دن اپنے باپ سے کہا، بابا میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں، ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں، اور میں اسی لڑکے سے شادی کروں گی، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیار محبت کی جو کہانی ہے، اس میں جان دینے کی بات بہت ہوتی ہے۔ لڑکا کہتا ہے اگر تم نے فون نہیں کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا، لڑکی کہتی ہے اگر تم نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں اپنی جان دے دوں۔ جان کو بالکل آسان سمجھ لیا ہے۔ تو لڑکی بولی، بابا اگر میری شادی شنکر کے ساتھ نہیں ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ تو اس کا باپ بالکل ایک دم خاموش ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، مسلمان ہو کر غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، ایک ہی بات کہی کہ بیٹا ٹھیک ہے، اگر تو شنکر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو تیری شادی شنکر کے ساتھ کروا دیں گے۔ اب لڑکی بہت خوش، کہ لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہ بابا شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ پہلے میں شنکر کا امتحان لوں گا۔ کہ ٹھیک ہے آپ شنکر کا امتحان لے لینا۔ لڑکی بہت خوش، دوسرے دن کالج گئی۔ اب امتحان کی گھڑی آ گئی، باپ بھی ساتھ میں گیا۔ باپ ایک کونے پر چھپ گیا اور وہیں پر شنکر کو اس لڑکی نے بلایا۔ شنکر کے سامنے بہت ہی اداسی کے ساتھ وہ سامنے گئی اور بہت اداس بولی کہ شنکر ہمارے باپ نے رشتہ کر دیا ہے، اور جب ہم نے اپنے باپ سے تمہارے بارے میں ذکر کیا کہ ہم شنکر سے پیار کرتے ہیں تو وہ بولنے لگے وہ تو غیر مسلم ہے، اس سے تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ تو شنکر نے خوشی خوشی کہا کہ جب وہ راضی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم لوگ بھاگ چلتے ہیں۔ لڑکی نے کہا بھاگنے کے لیے بھی تو پیسے ہونا چاہیے، کیا تمہارے پاس پیسے ہیں، مال ہے کچھ؟ جب ہم لوگ بھاگ کر یہاں سے نکلیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دم ہم کہیں پر جا کر شادی کر لیں گے اور پھر واپس چلے آئیں گے؟ کچھ دن کسی ہوٹل میں رہیں گے، ادھر ادھر جانا ہوگا، کورٹ میرج ہوگی تو اس میں کافی خرچ آئے گا۔ تو شنکر بولا کہ ہاں میرے پاس اس ٹائم تو پیسہ نہیں ہے، لیکن میں تمہارے خاطر تو اپنی جان بھی دے دوں گا، لیکن پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ پھر جان کی بات آ گئی۔ تو لڑکی نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو شنکر نے کہا ایسا کرو تم اپنے گھر جاؤ، جانے کے بعد جتنا مال و زر تمہارے یہاں ہو، سونا چاندی ہو، جتنے پیسے ہوں، سب ایک بیگ میں لو اور واپس چلی آؤ۔ جتنا بھی تمہارے یہاں ہوگا اس سب کو لے کے آؤ۔ پھر میرا بھی کچھ سنستھاؤں سے تعلق ہے، کچھ رابطہ ہے، ایسی سنستھائیں ہیں کہ جو مسلم لڑکی اپنے گھر سے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگتی ہے تو وہ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو شبنم نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ سنستھاؤں سے جو بھی مدد ہوتی ہے اس کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یعنی جب لڑکی ان کے ہاں جاتی ہے تو وہ لوگ اس کی جسم فروشی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اب جب اتنی بات شبنم نے کہی تو شنکر کو ایسا لگا کہ اس کی چوری پکڑی گئی، کیونکہ یہ بھی تو اسی کیٹیگری کا تھا اور یہ اس کی بھی سنستھا تھی۔ یہ بھی لوگ ایسے ہی لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر اور ان کو اپنے جال میں پھانس کر اپنی سنستھاؤں سے پھر جسم فروشی کا یہ کاروبار کرتے تھے اور بلیک میل کرتے تھے لڑکی کو، اس کی ویڈیوز نکال کر۔ تو اس نے پھر مسکراتے ہوئے اور خوشی خوشی کہا کہ نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے، چلو ہم سنستھاؤں میں نہیں جائیں گے، جتنا تمہارے گھر پہ مال و دولت ہو وہ لے کے آؤ، ہم لوگ بھاگ چلتے ہیں۔ تو لڑکی نے کہا ٹھیک ہے ہم لے کے آتے ہیں اور بھاگ چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ جب ہم لوگ شادی کر لیں گے، جب رہنے لگیں گے تو یہ بتاؤ میں تو مسلمان ہوں، کیا میں عبادت کر سکتی ہوں؟ کیا مجھے عبادت کرنے کے لیے تم روکو گے تو نہیں؟ تو شنکر نے جھنجھلا کے کہا تو اپنا دھرم چھوڑ کر میرے ساتھ آ رہی ہے، ہم لوگ مندر میں شادی کریں گے پھر تو عبادت کیا کرے گی، ہم تجھے ہرگز عبادت نہیں کرنے دیں گے۔ لڑکی نے جب اتنا سنا تو ایک زوردار تماچا اس کے گال پر مارا اور کہا بے وقوف بدتمیز، تو ایسی باتیں کرتا ہے؟ میں تو تجھے اچھا سمجھ رہی تھی، لیکن میرے باپ نے جو مجھ سے کہا تھا وہ حقیقت یہی ہے، تو دھوکے باز ہے، تو صرف لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، اور تم جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ایسی بھولی بھالی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، ان کے ساتھ
شادی کرنے کا ڈھونگ رچتے گئے اور ان کو بہلا پھسلا کر جسم فروشی کا کاروبار کرواتے گئے۔ تو اتنا جب اس کے باپ نے پیچھے کونے میں کھڑا تھا، اس کا باپ جب اس نے سنا تو تالی بجاتے ہوئے باہر آیا، کہا بیٹی تیرے جذبے کو سلام، تو نے آج اس کی حقیقت کھولی۔ میں تجھے اگر ویسے سمجھاتا تو تو نہیں مانتی، لیکن آج دیکھ تیرے سامنے اس کی حقیقت کھل گئی۔ اور یہ لوگ اکیلے ایک نہیں ہے، یہ ان کا پورا گروہ ہے، اور یہ پورا گروہ چلتے ہیں صرف بھولی بھالی مسلمان لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر اور ان کو اپنے جال میں پھانستے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ تم سے شادی کریں گے؟ تم کیا سمجھتی ہو یہ تم سے محبت کرتے ہیں؟ بالکل تمہاری یہ سوچ غلط ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو انہوں نے برباد کیا، اور وہ بھولی بھالی بیچاری لڑکیاں ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں اور ان کا شکار بن جاتی ہیں، اور پھر وہ پوری زندگی پچھتاتی ہیں، اور پھر وہ اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوتی ہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اور اس سماج کے سامنے بھی۔ تو ایسی نوبت ہی نہ آنے دو کہ ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اگر تمہارے تعلق کسی سے ہو گئے ہوں تو آج بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ اللہ رب العزت بڑا معاف فرمانے والا ہے، وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اور کنیز فاطمہ بن کے اپنی زندگی گزارو تو یہاں بھی تم کامیاب رہوگی اور وہاں بھی کامیاب رہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے حضرت یہ بتائیے یہ دیوبندی اور بریلوی کا کیا میٹر ہے؟ بھائی وہ لوگ نیاز فاتح نہیں کراتے ہیں، آپ لوگ نیاز فاتح کراتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا تمہیں مین وجہ ہی نہیں معلوم ہے، یہ چادر چڑھانا، یہ پھول چڑھانا، یہ نیاز فاتح کرانا یہ ہمارا مدعا نہیں ہے، یہ ہمارا اس بات پہ ان سے اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا جو مین اختلاف ہے وہ عقیدے کے تعلق سے ہے۔ ہمارے عقائد کچھ ہیں، ان کے عقائد کچھ ہیں، اور انہوں نے اپنی جو کتاب میں غلاظت لکھی ہے تو انہوں نے اپنے طرف سے کچھ نہیں لکھا، ان سے جو انگریز حکومت نے لکھوایا وہ انہوں نے لکھا، کیونکہ انگریزوں کی طرف سے انہیں پیسہ ملتا تھا۔ تو کہنے لگے حضرت ہم تو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا غلط کرتے ہو تم، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہم نے کہا جو یا رسول اللہ کہنے سے منع کر